بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام فرقان تھا۔ شہزادہ فرقان نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ ضدی بھی تھا اور خود سر بھی۔ بادشاہ اب بوڑھے ہو چلے تھے، چاہتے تھے کہ سلطنت کا کام فرقان کو سونپ دے، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ شہزادہ حکومت کے کام کو سنبھال پائیں گے اور رعایا کے ساتھ عدل کر پائیں گے۔ تو بادشاہ نے فرقان کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ پڑوس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کافی دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادہ فرقان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر تم اس ملک کو فتح کر لو، سمجھ لوں گا کہ تم حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو فرقان ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا، اپنی تدبیر اور بہادری سے ملک فتح کر لیا۔ واپسی پر بادشاہ نے فرقان کی تاج پوشی کی رسم انجام دی۔ ملک میں دوہری خوشیاں منائی جا رہی تھی، ایک فتح کی، دوسری تاج پوشی کی۔ شہر میں نئے بادشاہ کی سواری دھوم دھام سے نکالی گئی۔ رہبر بھی اپنے محل کی چھت پر بیٹھی جلوس دیکھ رہے۔ جب بادشاہ کا ہاتھی وزیر کے محل کے پاس سے گزرا تو رہبر انگیز کے پاؤں کی جھانجھر اتفاقاً کھل کر گر گئی اور ٹھیک بادشاہ کی گود میں آ کر پڑی۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ کیونکہ لڑکی فوراً ہی کود کر بھاگ گئی تھی، بادشاہ جانتے تھے کہ یہ وزیر کا گھر ہے اور لڑکی یقیناً وزیر کی بیٹی ہی ہوں گی۔ انہیں شرارت سوجی۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکے تو تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر نکال دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھی چکھی۔ وزیر بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر خاموش ہو کر فکر مند بیٹھ گئے۔ رہبر ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر سر ہو گئی کہ بتائیے ابا، کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، کہا یہ بچوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو بتانا پڑا، بیٹی نہ جانے کیا بات ہے، یہ نئے بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، شاید مجھے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں مجھے باہر نکال دیا جائے گا۔ رہبر نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ وزیر نے بتا دیا، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکھی۔ رہبر کہنے لگی، بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا کہ مشکل سوال ہے، سوچنے کے لیے وقت تو چاہیے۔ وزیر کی سمجھ میں خاک نہیں آیا، ایسا ہی کیا جیسا بیٹی نے کہا تھا، مہلت دے دی گئی۔ اب رہبر نے وزیر سے کہا کہ اپنے بھروسے کے ماہر مستریوں کو بلائیے اور اپنے گھر سے بادشاہ کی خوابگاہ تک ایک سرنگ کھدوائیے، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سرنگ سال بھر کے اندر اندر تیار ہو جائے، اور ہاں، ان مستریوں کو گھر کے اندر ہی قید رکھے تاکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے باہر بات نہ نکلے۔ وزیر نے کہا، بیٹی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ سرنگ کیوں کھدوا رہی ہو؟ بادشاہ کو خبر ہو گئی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ رہبر بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کے سوال کا جواب مل جائے تو میرا کہا مانیے، ورنہ یوں بھی جان کہاں بچیں گی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا، ماہر کاریگروں کو بلا کر کام سمجھایا اور ان کے رہنے کا انتظام اپنے ہی محل میں کر دیا۔ سخت پہرا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ جا پائے۔ سرنگ کھدنی شروع ہو گئی، رات دن کام ہوتا۔ ہاں، جب کام بادشاہ کے محل تک پہنچا تو صرف دن میں کام ہونے لگا، کیونکہ دن کے ہنگاموں میں کسی کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ سال بھر کے اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ اس کا دروازہ بادشاہ کے خوابگاہ کے پیچھے کھلتا تھا، لیکن ایسے کہ اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مہلت کی مدت پوری ہوئی تو اس سے پہلی رات رہبر بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر بادشاہ کے خوابگاہ میں جا پہنچی۔ جھانجھن بادشاہ کی مسہری کے پاس ایک تپائی پر رکھی تھی اور بادشاہ ابھی جاگ رہے تھے۔ رہبر نے ادب سے سلام کیا اور اپنی جھانجھن لے کر واپس مڑی تو بادشاہ نے کہا، رہبر میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ رہبر بولی، حضور آپ کے سوال کا جواب یہ، 6 مہینے کھدن کھدائی، 6 مہینے پٹن پٹائی، جھانجھن لے کر گھر آئی، دال کہاں سے چکھن پائی، اور جھپٹ کر سرنگ کے راستے دوڑتے ہوئے واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر نے کہا، بیٹی آج مہلت کی میعاد پوری ہو گئی، بادشاہ سلامت جواب مانگیں گے تو کیا کہوں؟ رہبر نے جواب دیا، ابا آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وزیر کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بیٹی سے بحث فضول تھی۔ ڈرتے ڈرتے دربار میں گئے۔ تمام وقت جان سوکھتی رہی۔
بادشاہ تمام سرکاری کاموں کی باتیں کرتے رہے لیکن اس سوال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وزیر نے اطمینان کی سانس لی اور بیٹی کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب بادشاہ لاجواب تو ہو گئے تھے لیکن دل ہی دل میں بڑے جذبس ہوئے کہ اس ذرا سی چھوکری نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اسے نیچا دکھانے کی ترکیب سوچتے رہے۔ ایک دن وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ماں بدولت کو بیل کا دودھ چاہیے، یا تو بیل کا دودھ لا کر دو ورنہ سر قلم کروا دوں گا۔ وزیر گھر آ کر افسردہ اور پریشان بیٹھ گئے۔ رہبر سمجھ گئی کہ بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے پھر کوئی شگوفہ چھوڑا ہے۔ باپ سے فکر کا سبب پوچھا تو وزیر بولے، کیا بتاؤ بیٹی، بادشاہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پچھلی بار تم نے سنبھال لیا تھا، اب پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ رہبر نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت؟ بتایا کہ انہیں بیل کا دودھ چاہیے۔ بتاؤ بھلا میں بیل کا دودھ کہاں سے لاؤں؟ رہبر بولی، ابا آپ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے۔ کہیے گا بیل کا دودھ تلاش کرنے میں اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور منتظر رہے کہ بیٹی پھر شاید ان سے کوئی کام کرنے کی فرمائش کریں گی، لیکن رہبر نے ایسا کچھ نہیں کیا، اطمینان سے بیٹھی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال بھر گزر گیا۔ جس دن مہلت کی مدت پوری ہونی تھی، اس دن صبح ہی صبح اندھیرے منہ اس نے نوکرانی جیسے کپڑے پہنے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑے پر ہلدی کے دھبے لگا کر دھوبیوں والا ڈنڈا لے کر ندی پر پہنچ گئی۔ ندی کا جو کنارہ تھا بادشاہ کے خوابگاہ کے ٹھیک نیچے تھا۔ وہاں بیٹھ کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر دھوبیوں کی طرح چلانے لگی، ساتھ ہی ڈنڈے سے کپڑوں کو کوٹتی بھی جاتی تھی۔ شور شرابہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، سخت غصہ آیا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گھونگھٹ نکالے ایک لڑکی نظر آئی جو چلا چلا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے ڈپٹ کر پوچھا، اے لڑکی، کون ہے تو اور کیا کر رہی ہے؟ اس کنارے تک آنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، رات کو میرے باپ کے بچہ ہوا ہے، اسی کے کپڑے دھو رہی ہوں۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، باپ کے بچے ہوا ہے یا ماں کا ہوا ہے؟ لڑکی بولی، نہیں حضور، میرے باپ کے بچہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بے وقوف، کہیں مرد کے بھی بچے ہوا ہے؟ لڑکی نے جھٹ سے جواب دیا، حضور، کہیں بیل نے بھی دودھ دیا ہے؟ بادشاہ نے لمبی سانس لی اور رہبر، یہ تم ہو؟ جی سرکار، بادشاہ سلامت رہے، یہ کنیز ہی ہے۔ بادشاہ بولے، چلو بھاگو، گھر جاؤ۔ رہبر کپڑے دپڑے پھینک پھاک کے واپس گھر آ گئی۔ دربار جاتے وقت وزیر نے پوچھا، بادشاہ بیل کا دودھ مانگیں گے، میں کیا جواب دوں؟ رہبر نے کہا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وزیر حیران تھے مگر خوش تھے کہ چلو بلا ٹلی، لیکن حقیقت ٹلی نہیں تھی۔ بادشاہ سخت خسیائے ہوئے تھے کہ ایک ذرا سی لڑکی انہیں انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ہم آپ کو عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جائیے اور شادی کی تیاریاں کیجیے، شادی جلد از جلد ہو جانی چاہیے۔ وزیر کی تو جان ہی نکل گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بادشاہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لینا چاہتے ہیں۔ نہ جانے میری بیٹی کا کیا حشر کریں گے، لیکن انکار کی گنجائش کہاں تھی۔ گھر آ کر خاموش بیٹھ گئے۔ رہبر سمجھ گئی کہ بادشاہ نے پھر کوئی شوشہ چھوڑا ہے، پوچھنے لگی، ابا بتائیے نا، اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کوئی نیا سوال کر دیا؟ وزیر بولے، یہ تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ میری اور تمہاری جان کے دشمن بن گئے۔ رہبر نے جب زیادہ ضد کی تو وزیر کو بتانا پڑا کہ بادشاہ سلامت اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رہبر بولی، ابا اس میں فکر کی کیا بات ہے، میری شادی آپ کہیں نہ کہیں تو کریں گے ہی۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ بادشاہ کے یہاں سے پیغام آیا ہے، اب تیاریاں کیجیے۔ رہبر نے باپ کو تو تسلی دے دی، لیکن خود دل ہی دل میں گھبرائی ہوئی تھی کہ دیکھیے اب کیا پیش آتا ہے۔ بادشاہ کی فطرت کو وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ 2 بار کی اپنی ہار کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس نے اللہ سے دعا کی وہ ہر امتحان میں اسے کامیاب کرے۔ خیر، دھوم دھام سے شادی ہوئی اور رہبر رخصت ہو کر بادشاہ کے محل میں اتری، لیکن اسے بادشاہ کے خوابگاہ میں پہنچانے کی بجائے محل کے دور دراز کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک کتا اور ایک بلی پہلے ہی سے موجود تھے۔ اتنے میں بادشاہ آئے، انہوں نے دلہن کا منہ تک نہیں دیکھا۔ بولے، رہبر، یہ تمہارا آخری امتحان ہے، تمہیں اس کتے اور بلی کے ساتھ سال بھر کے لیے اس کمرے میں بند کیا جا رہا ہے۔ تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز اس روشن دان نما
کھڑکی سے مل جایا کریں گی، لیکن تم نہ کسی سے مل سکوں گی اور نہ بات کر سکوں گی۔ باہر کی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ سال بھر بعد جب میں تالا کھولوں تو تمہارے اس کتیاں اور بلی سب کے بچے ہونے چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے دروازہ بند کر کے اس میں بڑا سا تالا ڈالا اور چابی جیب میں رکھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو رہبر سن سی رہ گئی، ایسا لگا کہ جیسے موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی ہو، لیکن وہ رہبر تھی، ہمت نہ ہاری۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، میری بھی مدد کر اور مجھے راستہ دکھا۔ دعا مانگ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا اور کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا۔ اس نے حالت کا جائزہ لیا۔ صبح شام اس کھڑکی سے جو زمین سے بہت اونچی تھی اور بہت چھوٹی تھی، اس کا اور کتیاں اور بلی کا کھانا مل جاتا تھا، ضرورت کا سارا سامان مل جاتا۔ دربار سے لوٹتے ہوئے بادشاہ روز شام کو ایک چکر لگاتے اور پوچھتے، رہبر کیا کر رہی ہوں؟ وہ جواب دیتی، حضور کی جان اور مال کو دعا دے رہی ہوں۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد چوتھے دن اس نے کوئلے سے اپنے دوپٹے کے کونے پر اپنے باپ کو خط کہ جلدی سے جلد میرے کمرے سے اپنے گھر تک ایک سرنگ کھدوا دیجیے۔ یہ کام 1 ماہ میں مکمل ہو جائے اور کسی کو بھنک نہ ملے۔ محل کی جمدارنی آ کر کمرہ اور باتھ روم صاف کرتی تھی۔ ایک پہرے دار دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ رہبر نے موقع دیکھ کر جمدارنی کو باتھ روم میں بلایا اور اپنے سچے موتیوں کی مالا اسے انعام میں دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ دوپٹہ میرے باپ وزیر کو پہنچا دو۔ جمدارنی راضی ہو گئی۔ ایک تو انعام کا لالچ تھا، دوسرے اسے بھی اس کمسن خوبصورت وزیر زادی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور سیدھا جا کر چپکے سے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے اسے مزید 2 اشرفیاں دی اور تاکید کی اس کی خبر کسی کو نہ لگے۔ وزیر نے 50-60 وفادار مزدوروں کو لگا کر اسی دن سے سرنگ کھدوانی شروع کر دی اور 1 مہینے کے اندر اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ رہبر نے راحت کی سانس لی۔ اب وہ کھانے کے اوقات اور بادشاہ کے آنے کے وقت کو چھوڑ کر اپنا باقی وقت اپنے باپ کے محل میں گزارتی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے گانے ناچنے والی کمسن اور خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا اور بادشاہ کے محل کے مقابلے خیمہ لگا کر اپنی نوٹنکی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں نوٹنکی کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے تماشا دیکھنے آنے لگے۔ رہبر خود پردے میں رہتی تھی، لڑکیاں ناچتی گاتی اور کھیل دکھاتی۔ ہوتے ہوتے شہرت بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ محل میں آ کر تماشا دکھائیں۔ رہبر نے پردے کے پیچھے بادشاہ کے ہر کارے سے کہا، بادشاہ سلامت سے سلام عرض کرنا اور کہنا ہم لوگ ایران سے آئے ہیں، عزت دار ہیں، کسی کے محل یا گھر میں تماشا نہیں دکھاتے۔ بادشاہ سے عرض کرنا کہ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے ڈیرے پر آ کر ناچ دیکھیں۔ اس جواب نے بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ ایک رات رہبر کا حال چال پوچھنے کے بعد بادشاہ نوٹنکی والی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے بہت عمدہ ناچ پیش کیا۔ بادشاہ نے انعام دیا اور پوچھا، تم لڑکیاں ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بڑا بھی ہے؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ہماری ملکہ ہے، وہ پردہ کرتی ہے، کسی کے سامنے نہیں آتی۔ بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا۔ انہوں نے کہلوایا کہ اپنی ملکہ سے کہنا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکی اندر سے جواب لائی۔ ملکہ نے کہا کہ وہ یوں تو کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ کل تشریف لائیں۔ بادشاہ واپس آ گئے اور بڑی بے صبری سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگے۔ رہبر نے خاص طور پر بناؤ سنگھار کیا۔ ایک تو تھی ہی حسین، سنگھار نے اس کا حسن میں 4 چاند لگا دیے۔ بادشاہ سلامت تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا، پان پیش کیا اور بولی، ذہ نصیب کے بادشاہ سلامت نے کنیز کا مان رکھا۔ بادشاہ نے رہبر کی صورت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز سن کر چونکے۔ بولے ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا، ہم ابھی آتے ہیں۔ رہبر سمجھ گئی کہ بادشاہ کو شک ہو گیا ہے۔ بادشاہ سیدھے راستے گئے اور وہ سرنگ کے راستے ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے آواز دی، رہبر کیا کر رہی ہو؟ جواب ملا، حضور کی جان و مال کو دعا دے رہی ہوں۔ حضور خیریت تو ہے؟ آج دوبارہ کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا، یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے چلے آئے۔ بادشاہ واپس ڈیرے پر پہنچے۔ ان سے پہلے رہبر وہاں پہنچ چکی تھی۔ غرض اس رات بادشاہ 3 بار رہبر کی خیریت دریافت کرنے آئے اور ہر دفعہ اسے وہیں پایا۔ آخر انہیں اطمینان ہو گیا۔ دوسری طرف
وہ ٹونگی کی ملکہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ اب ان کی راتیں اسی کے پاس گزرتی تھیں۔ 1 ماہ کے بعد ایک رات اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ خبر آئی ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے۔ بادشاہ اداس ہو گئے۔ اس سے وعدہ لیا کہ جیسے ہی اس کی ماں صحت یاب ہو جائیں گی وہ واپس آ جائے گی۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ میدان صاف تھا۔ راتوں رات نوٹنکی چلی گئی۔ اب وہ بادشاہ کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اس نے دوسرے شہر سے بلوایا تھا۔ انہیں انعام و اکرام دے کر کے واپس بھجوا دیا۔ ادھر کتیاں اور بلی کے بھی جوڑے مل گئے تھے اور وہ بھی بیانے والے تھی۔ بادشاہ اب بھی روز رہبر کی خیریت پوچھنے آتے تھے، لیکن ان کا دل نوٹنکی کی ملکہ کی یاد میں ہر شے سے اچاٹ ہو چکا۔ ادھر سال بھر کی مدت پوری ہونے کو آئی اور ادھر رہبر نے چاند سے شہزادے کو جنم دیا۔ کتیاں اور بلیاں بھی آئی گئی۔ جس دن سال کی مدت پوری ہونے کو تھی، رہبر نے دلہن کا سکھ جوڑا پہنا، خوب بناؤ سنگار کیا اور بچے کو گود میں لے کر بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ دربار سے اٹھ کر بادشاہ کمرے پر آئے اور سال بند کا بند تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی کتیاں، بلیاں اور ان کے بچے بادشاہ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آگے بڑھے تو رہبر نے بڑھ کر سلام کیا اور بچے کو ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا، سنبھالیے حضور اپنے ولی عہد کو، کنیز آپ کی آخری آزمائش پر بھی پوری اتری۔ چند لمحوں تک بادشاہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، یہ رہبر تھی یا نوٹنکی کی ایرانی ملکہ۔ جب سمجھے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بولے، تم واقعی رہبر ہو۔ میں قبول کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ بہت ہوا، چلو، محل تمہارا منتظر ہے اور میں تمہاری یاد میں بے تاب ہوں۔ بادشاہ خوشی خوشی رہبر کا ہاتھ تھام کر ننھے شہزادے کے ساتھ محل میں آ گئے اور ہنسی خوشی ان کے دن گزرنے لگے۔